تاریخ عراق، دجلہ و فرات کی سرزمین کی کہانی۔ جب ہم دنیا کے قدیم ترین خطوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو عراق ایک ایسی سرزمین کے طور پر سامنے آتا ہے جس کی مٹی میں تاریخ کی مہک رچی بسی ہے۔ یہ وہی خطہ ہے جہاں دجلہ و فرات کی دو پراسرار ندیاں صدیوں سے بہہ رہی ہیں اور انسانیت کی ابتدائی تہذیبیں یہاں پروان چڑھیں۔ آج کا عراق خاک و خون کا منظرنامہ تو ہے، مگر اس کی گہرائیوں میں ماضی کی وہ داستانیں چھپی ہیں جو سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ تاریخ کے دریچوں میں جھانکے تو ہمیں میسوپوٹیمیا یعنی دجلہ و فرات کے درمیان کی سرزمین نظر آتی ہے۔ آج کا عراق ہی وہ خطہ ہے جہاں انسان نے سب سے پہلے زراعت، تحریر اور شہری زندگی کی بنیاد رکھی۔ سومیری، اکدی، بابلی اور اشوری تہذیبیں یہاں پیدا ہوئیں۔ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے انسانی ترقی کا پہلا نقشہ کھینچا۔ سومیریوں نے سب سے پہلے تحریری زبان کیونفارم ایجاد کی۔ ان کے مٹی کے تختوں پر لکھی گئی تحریریں آج بھی دنیا کے عجائب گھروں میں موجود ہیں، ایسے جیسے خاموش وقت کے گواہ۔ اگر کوئی بابل جائے تو اسے اس قدیم شہر کی فضا میں ایک عجیب سا جادو محسوس ہوگا۔ وہیں کہیں نمرود کا قصہ سنائی دیتا ہے، وہی نمرود جس کا تذکرہ ہمارے مذہبی صحیفوں میں بھی ملتا ہے۔ بابل کا معلق باغ جو 7 عجائبات عالم میں شامل تھا اب صرف تصویروں میں ہے، مگر اس کی عظمت دل میں بسی ہوئی ہے۔ اور پھر حمورابی کا قانون، وہ پہلا منظم قانون جس کی بنیاد پر دنیا میں انصاف کے اصول بنائے گئے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلامی فتوحات ہوئیں تو عراق نے ایک نئی شناخت حاصل کی۔ خلافت عباسیہ کا دارالحکومت بغداد بنا اور یہاں علم، ادب، فلسفہ، طب اور فلکیات کے ایسے چراغ روشن ہوئے جن کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کیا۔ بیت الحکمت جیسے ادارے قائم ہوئے جہاں دنیا بھر سے علمی خزانے اکٹھے کیے گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور تاریخ کے ان روشن ابواب میں شامل ہے جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ 19ویں صدی میں جب خلافت کا زوال ہوا تو عراق بھی نوآبادیاتی پنجوں میں جکڑا گیا۔ پہلے سلطنت عثمانیہ اور پھر برطانوی قبضہ، اور آخر کار 1932 میں عراق آزاد ہوا، مگر بادشاہت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ 1968 میں بیس پارٹی نے اقتدار سنبھالا اور پھر آیا صدام حسین، ایک ایسا حکمران جو طاقت اور خوف کی علامت بنا۔ 1980 سے 1988 تک ایران عراق جنگ نے لاکھوں جانیں نگلیں، اور پھر 1990 میں کویت پر حملہ اور 2003 میں امریکہ کی قیادت میں عراق پر حملہ ہوا، جس کے بعد صدام کا زوال ہوا اور صدام کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد عراق ایک نئے عہد میں داخل ہو گیا۔ آج کا عراق زخموں سے لبریز مگر زندہ۔ آج کا عراق دہشت گردی، فرقہ واریت اور معاشی بحرانہ کا شکار ضرور ہے، مگر اس قوم کے دل میں ابھی بھی امید کی چنگاری سلگ رہی ہے۔ نوجوان نسل علم کی طرف راغب ہو رہی ہے، ادیب اور فنکار دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی تہذیبی جڑوں سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراق کی تاریخ صرف جنگوں، فتوحات اور زوال کی کہانی نہیں، یہ انسان کی تخلیقی، فکری اور تہذیبی جستجو کی سرزمین ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جس نے انسان کو قلم دیا، قانون دیا اور علم کی پیاس بجھائی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب دجلہ کے کنارے کوئی خاموشی سے بیٹھتا ہے تو ماضی کی صدائیں اس کے کانوں میں سرگوشی کرتی ہوئی کہتی ہیں، ہم اب بھی یہی ہیں، وقت کے پار تمہاری یاد میں۔